سرزمین شادباں. السلام علیکم. امنار فرام موروکو اینڈ یو واچنگ موروکستانی ریئیکشنز. ابھی کچھ دن پہلے بڑی خبر آئی ہے کہ بشرا بی بی کو بھی گرفتار کر لیا، ان کے خلاف بھی کیس ہو گیا ہے اور دونوں کو 7 سال کی سزا سنا دی ہے، کیونکہ انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ان کا جو نکاح ہے وہ غیر شرعی ہے، شرعی نہیں ہے. بس یہی باقی رہ گیا تھا. ایسا لگ رہا ہے کہ انہوں نے جو ہے ہاتھ دھو کر عمران خان کے پیچھے ہی پڑ گئے. تو آئیے اس ویڈیو میں سنتے ہیں کہ جج ڈیسیژن اگینسٹ ٹو اسلام عمران خان بشرا بیوی کیس. تو آئیے اس ویڈیو میں سنتے ہیں کیا وہ جج کا ڈیسیژن صحیح تھا یا غلط تھا، اسلامی پوائنٹ آف ویو سے بھی سنتے ہیں. سو آئیے سنتے ہیں. لیٹس اسٹارٹ دی ویڈیو. 1 2 3. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل دعویٰ نیٹ ورک اور میں ہوں حماد حمید. ناظرین، گزشتہ روز سے عمران خان اور بشرا بی بی کے نکاح کا معاملہ لے کر ملک میں ایک طویل گفتگو چل رہی ہے. میں نے چینل پر علامہ ہشام الہی ظہیر کا موقف بھی شیئر کیا. ابھی اہل حدیثوں کے ایک بڑے ممتاز عالم دین اور اہل حدیثوں میں ایک نام ہے ان کا، اہل حدیثوں کے مفتی ہیں، انہوں نے اپنا ایک فتویٰ جاری کیا. ان سے جب یہ سوال پوچھا گیا تو انہوں نے اس کا ایک تفصیلی جواب دیا. اس میں انہوں نے جج کو آئینہ دکھایا کہ تم کون ہوتے ہو ایسا فیصلہ دینے والے. شریعت میں سارے احکامات موجود ہیں، شریعت کے مطابق ہی ہمیں چلنا پڑے گا. یہ اسلامی ملک ہے، یہاں پر اسلامی شریعت ہے، تو اس لیے قانون بھی اسلام کے خلاف فیصلہ کرنے سے روکتا ہے. تم کون ہوتے ہو ایسا فیصلہ دینے والے. انہوں نے پھر مدلل تفصیلاً یہ جواب دیا اور پورے حقائق کھول کھول کر بیان کیے کہ کس طرح جج کا فیصلہ غلط ہے. عمران خان اور بشرا بی بی کا نکاح وہ موجود ہے، وہ قائم ہے، اور دونوں ابھی تک میاں بیوی ہیں. چونکہ یہ فیصلہ شرعی لحاظ سے اور قانونی لحاظ سے اور اخلاقی لحاظ سے، ہر لحاظ سے غلط ہے، باطل ہے. لہٰذا یہ جن کے متعلق فیصلہ کیا گیا ہے، عمران خان صاحب اور ان کی زوجہ، یہ میاں بیوی ہیں. ان کو شرعی طور پر، اخلاقی طور پر، قانونی طور پر میاں بیوی رہنے کا حق ہے. اور ایسا فیصلہ جو شریعت کے مخالف ہو، قانون اور اخلاق کے منافی ہو، اس فیصلے سے ان کے نکاح پر، شرعی نکاح پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. نکاح ان کا ٹھیک ہے، وہ زوجین ہیں، اور ان کو الگ الگ تصور کرنا ہی وہ شریعت کا مذاق ہے. یہ فیصلہ غلط ہے. اس کی غلط ہونے کی کئی بڑی بڑی وجوہات ہیں. سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ طلاق میں جب خاوند اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے تو اس کے لیے تحریری ہونا ضروری نہیں ہے. سب سے پہلے اپریل 2017 کو زبانی طلاق دی، وہ طلاق واقع ہو گئی. اس کے لیے لکھا ہونا اسلام کے اندر کوئی ضروری ہے ہی نہیں کہ لکھا ہوا ہوگا تو پھر طلاق ہوگی، یا وہ رجسٹرڈ ہوگی تو پھر طلاق ہوگی. نہ اس کا لکھا ہونا ضروری ہے، نہ اس کا رجسٹرڈ ہونا ضروری ہے طلاق کے واقع ہونے کے لیے. تو وہ طلاق ہو گئی اسی وقت. اس کے بعد عدت ہوتی ہے 3 مینسز، 3 حیض. اللہ نے قرآن مجید میں اس کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 228 میں 3 قروء کے ساتھ تعبیر کیا ہے. 3 مینسز کے اندر خامد وہ رجوع کر سکتا ہے. نکاح مکمل طور پر ختم نہیں ہوا ہوتا. طلاق ہو چکی ہوتی ہے لیکن نکاح مکمل طور پر ختم نہیں ہوا ہوتا، وہ رجوع ہو سکتا ہے. اگر خامد نے رجوع کر لیا تو وہ دوبارہ مکمل میاں بیوی بن جاتے ہیں، اور اگر رجوع نہیں کرتا تو تیسرا حیض مکمل ہونے کے بعد عورت آزاد ہو جاتی ہے. اس کا دوسری جگہ پر بھی نکاح ہو سکتا ہے، اور اس کا پہلے خامد کے ساتھ بھی نئے سرے سے اگر صلح کی نوبت آئے تو اس سے نکاح ہو سکتا ہے. تو یہ 3 مینسز اس عورت کے لیے ہے جو حاملہ نہیں ہے، یہ اس کی عدت ہے. اور اس کی بھی ہے جو آئسہ نہیں ہے، جو حیض کی عمر سے گزری ہوئی نہیں ہے. 3 مینسز کے لیے 90 دن، بعض لوگ کہتے ہیں یہ 90 دنوں والی بات تو ویسے ہی غلط ہے. نہ قرآن میں 90 دنوں کا ذکر ہے، نہ پیارے پیغمبر کی سنت اور حدیث میں 90 دنوں کا ذکر ہے. 3 مینسز کا ہے، اور 3 مینسز وہ 2 مہینوں میں بھی اور اس سے کم عرصے میں بھی مکمل ہو سکتے ہیں. مثال کے طور پر آج عورت کو طلاق دی گئی ہے زبانی، اور صبح کو طلاق ہوئی ہے، شام کو اس کے مینسز شروع ہو گئے، تو ایک مینسز تو یہ چند دن میں ختم ہو جائے گا. باقی جو 2 مینسز ہیں وہ کئی خواتین ہوتی ہیں، ان کو مہینے کے بعد یہ لاحق کا عارضہ لاحق ہوتا ہے، اور کئی خواتین کو مہینے سے پہلے بھی آ جاتا ہے. تو یہ زیادہ سے زیادہ مدت وہ 2 مہینے، 2.25 مہینے یا میں مکمل ہو سکتی ہے، اور اس سے کم میں بھی مکمل ہو سکتی ہے. پاکستان کی سپریم کورٹ کا بھی فیصلہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ مدت
وہ کم از کم مدت 39 دن ہو سکتی ہے۔ اگر 39 دن طلاق دینے کے بعد عورت دعویٰ کرتی ہے کہ میری عدت مکمل ہو چکی ہے، سپریم کورٹ کے فیصلے کے مطابق اس کی تصدیق کی جائے گی اور اس کا یہ فیصلہ دنیا کی کسی عدالت میں چیلنج نہیں کیا جا سکتا۔ اور عدت کا معاملہ اور عدت کا مسئلہ، یہ سب سے زیادہ اس کا علم عورت کو ہوتا ہے، کیونکہ یہ معاملہ اس کے ساتھ ہے، اس کا ذاتی معاملہ ہے جس پر دوسرا غیر مطلع ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے اسلام میں اس معاملے میں عورت کی بات کو حیثیت دی گئی ہے، اتھینٹک ہے، اور اسی کی بات کو مانا جائے گا اور اسی کی بات پر فیصلہ ہوگا۔ حمل میں بھی اسی کی بات پر فیصلہ ہوگا، مینسز میں بھی اسی کی بات پر فیصلہ ہوگا، عدت کے مکمل ہونے میں بھی اسی کی، اسلام کے اندر اسی کی بات پر فیصلہ ہوگا۔ اس کے بات کے خلاف باہر کے لوگ جن کا اس کی ذات کے ساتھ تعلق ہی نہیں، اس کے ذاتی معاملات کے ساتھ ان کا کوئی لنک ہی نہیں ہے، ان کی گواہی لغو، باطل اور بیہودہ ہے، اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے شریعت کے اندر۔ وہ کس لحاظ سے وہ آ کر گواہی دیتے ہیں، ان کا تعلق کیا ہے گواہی دینے کا، اور ان کی گواہی کو قابل اعتبار سمجھنے والے وہ کس قانون کے تحت ان کی گواہی کو اہمیت دیتے ہیں اور قابل قبول سمجھتے ہیں۔ عدت والے کیس کے معاملے میں جو فیصلہ ہے یہ اس لیے بھی باطل ہے، غلط ہے، اسلام کے خلاف ہے کہ جن گواہوں کی گواہی پر فیصلہ کیا گیا ہے وہ گواہ فاسق ہیں، اور فاسق کی گواہی اسلام کے اندر قبول ہی نہیں ہے، باطل ہے ان کی گواہی، کیونکہ ان کے حلفیہ بیان موجود ہیں، وہ اللہ کو حاضر ناظر جان کر بیان دیے انہوں نے پہلے کہ یہ جو ہے نا معاملہ ٹھیک ہے۔ 6 سال تک یہ معاملہ دفن ہوا رہا، 6 سال تک کیا وہ شوہر جو سابقہ شوہر تھا وہ مدہوش تھا، نشے میں تھا، بے ہوش تھا، مسئلہ کیا تھا، اس کو کیوں نہیں بولا وہ؟ اب ایک خاص موقع پر آ کر، خاص وقت میں وہ آ کر یہ دعویٰ کرتا ہے، تو اس دعوے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس دعوے کے پیچھے کوئی سازش ہے جس کی بنا پر اس نے یہ دعویٰ کیا ہے، ورنہ وہ پہلے دعویٰ کرتا اگر اس کی حق تلفی ہوئی تھی اور اس کے اوپر زیادتی ہوئی تھی تو اس کو فوراً کرنا چاہیے تھا۔ وہ عقل مند تھا، وہ کوئی پاگل بیوقوف نہیں تھا، نہ وہ مدہوش تھا، نہ وہ نشے میں تھا، تو اس وقت اس نے دعویٰ کیا نہیں۔ اور پھر اس بندے کے دعوے کو، اور پھر وہ اس کی 2 قسم کی بات ہے، اور جو نکاح پڑھانے والا مولوی ہے، مفتی ہے، اس کی بھی 2 قسم کے اقوال ہیں اس کے۔ پہلے وہ اللہ کو گواہ بنا کے حاضر ناظر جان کے وہ مفتی کہتا رہا کہ یہ عورت کی بات مانی جائے گی۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں عورت کی بات کو ہی بنیاد بنا کر فیصلہ کرنے کا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے فیصلہ صادر کیا تھا، اور اس کے بعد جب عورت نے کہہ دیا کہ میری عدت مکمل ہو گئی تو بس معاملہ ختم۔ اب وہ آ کر کسی پریشر، کسی سازش کا شکار ہو کر اب وہ اس کے خلاف گواہی دے رہا ہے، تو ایسے لوگوں کی گواہی پر فیصلہ کرنے والا وہ کیسے درست فیصلہ کر سکتا ہے؟ وہ تو گواہی کے قابل ہی نہیں ہے، وہ تو فاسق لوگ ہو گئے، اور اسلام میں فاسق کی گواہی مردود ہے۔ اس لیے بھی یہ فیصلہ غلط ہے۔ اور اگر چند منٹ کے لیے اس کے سابقہ شوہر کے دعوے کو مان لیا جائے کہ اس نے نومبر میں طلاق دی ہے، تو اس کی طلاق اور یہ جو نکاح ہوا ہے ان کا، اس میں 48 دن کا جو نو فاصلہ بنتا ہے، اور پاکستان کی جو سپریم کورٹ عدالت ہے اس کا فیصلہ موجود ہے، جس کو متحد عدالتوں کے اندر مانا جاتا ہے، چلایا جاتا ہے، اور اس کو نظیر کے طور پر، دلیل کے طور پر پیش کیا جاتا ہے، اور ساری عدالتیں اس کے مطابق فیصلہ کرتی ہیں۔ متحد عدالتیں وہ 48 دن انہوں نے مقرر کیے ہیں، انہوں نے 39 دن مقرر کیے ہیں، اور یہ نکاح ہو رہا ہے 48 دن سے، تو یہ اس فیصلے کے لحاظ سے بھی یہ فیصلہ باطل اور غلط ہے۔ ہمارے فیصلہ کرنے والے لوگ جہاں بھی ہیں، جو بھی فیصلہ کرتے ہیں، پنچایتوں میں کرتے ہیں یا کسی بھی جگہ پر کرتے ہیں، انہیں اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے، اور اللہ سے ڈر کر حق سچ کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ یہ منصب بہت بڑا منصب ہے، اور اس منصب کو ناجائز استعمال کرنا، اس کا انجام بھی بڑا خطرناک ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، القضاۃ ثلاثۃ، فیصلہ کرنے والے 3 قسم کے لوگ ہیں، 2 ان میں جہنم میں جائیں گے، اور پیارے پیغمبر نے فرمایا صرف 1 جنت میں جائے گا۔ جو فیصلہ کرنا جانتا ہے، اس کو فیصلوں کے کرنے کے سارے اصولوں کو، ضوابط کو پتہ ہے، اور مسئلے کی بھی سمجھ ہے، وہ فیصلہ کرتا ہے حق کے ساتھ، حق کو سمجھتا بھی ہے، فیصلہ کرنا بھی جانتا ہے، اور حق کے مطابق فیصلہ کرتا ہے، پیارے پیغمبر نے فرمایا یہ جنت میں جائے گا۔ اور ایک وہ بندہ
جو فیصلہ کرنا تو جانتا ہے، فیصلے کے اصول ضوابط کا اس کو پتہ ہے، سمجھ بھی آتی ہے کہ حق یہ ہے، لیکن وہ کسی دنیاوی مفاد یا کسی پریشر میں آ کر وہ حق کے خلاف فیصلہ دیتا ہے۔ امام الانبیاء ناطق وحی سرور کونین محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ بندہ جہنم میں جائے گا۔ اور تیسرا وہ بندہ جس کو فیصلہ کرنے کا ہی نہیں پتہ، شریعت کی البے بھی نہیں جانتا وہ، اور وہ فیصلے کر رہا ہے لوگوں کے درمیان، حق پر بھی فیصلہ کر دینا، یہ تیسرا بندہ، اس کے بارے میں پیارے پیغمبر نے کہا یہ جہنم میں جائے گا، آگ میں جائے گا۔ تو اس لیے ہمیں یہ کسی کا پریشر قبول کیے بغیر اور کسی دنیاوی لالچ کے بغیر جو اس سیٹ پر بیٹھا ہے اسے حق اور سچ کا، عدل کا، انصاف کا فیصلہ کرنا چاہیے۔ نہیں کر سکتا تو وہ اپنی اس سیٹ کو چھوڑ دے، اس کی روزی اللہ کے ذمے ہیں، وہ اللہ رب العالمین اس کا ایک لقمہ بھی اس سیٹ کو چھوڑنے کی وجہ سے، حق کے خلاف فیصلہ کرنے کی وجہ سے اگر اس کو پریشر زدہ کیا جاتا ہے، چھوڑنے پر ایک لقمہ بھی اس کی روزی کا اللہ رب العالمین کم نہیں کرے گا۔ اس لیے یقین اور بھروسہ اعتماد اللہ پر ہونا چاہیے۔ نا انصافی اور ظلم یہ دنیا میں بھی اس کا بڑا گمبھیر انجام ہے اور آخرت میں بھی اس کا بڑا گمبھیر انجام ہے۔ اللہ سب کو سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق دے۔ اس ویڈیو میں مفتی صاحب نے پوری طرح سے سمجھا دیا ہے کہ شریعت میں عدت کس طرح ہوتی ہے، کب سے شروع ہوتی ہے، جب طلاق واقع ہوتی ہے، نہ کہ جب طلاق رجسٹر ہو جاتی ہے۔ تو انہوں نے پوری طرح سے سمجھا دیا ہے کہ یہ جو عدت کا معاملہ ہے یہ صرف عورت ہی ڈیسائیڈ کر سکتی ہے، یہ صرف عورت ہی گواہی دے سکتی ہے کہ اس کی عدت ختم ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے، کیونکہ یہ اس کی باڈی ہے، یہ اس کی باڈی سے ریلیٹڈ ہے، یہ اس کا ذاتی معاملہ ہے۔ تو اس سے بہتر اور کوئی نہیں جانتا کہ اس کی عدت ختم ہوئی یا نہیں ہوئی۔ تو اس میں جو ہے صرف عورت کی گواہی لے سکتے ہیں، کسی اور کی گواہی اس میں شامل نہیں ہو سکتی۔ تو انہوں نے پوری طرح سے شرعی طور پر سمجھا دیا ہے کہ یہ جو عمران خان کا اور بشرا بی بی کا نکاح جو ہے وہ شرعی طور پر صحیح ہے، اور یہ جو ان کے خلاف جو مقدمہ چلا ہے اور جو ان کا جو نکاح انہوں نے غیر شرعی قرار دے دیا ہے، یہ غلط فیصلہ ہے اور یہ اسلام کے خلاف ہے، یہ انہوں نے پوری طرح سے سمجھا دیا ہے۔ اور یہ ان کا ایک ذاتی معاملہ ہے، اس پر بھی جو ہے انہوں نے جو ہے وہ کیس چلایا ہے۔ مطلب حد ہو گئی ہے، کچھ نہیں بچا۔ تو انہوں نے عمران خان کے ذاتی زندگی میں بھی جو ہے انہوں نے دخل کیا ہے، اور کسی بھی طرح سے جو ہے ان کو بس عمران خان کو زیادہ سے زیادہ سزا دینا چاہتے ہیں، اور لٹرلی ہاتھ دھو کر عمران خان کے پیچھے پڑ گئے۔ انہوں نے اب جو ہے ان کے ذاتی معاملات میں بھی اب دخل کرنا شروع کیا ہے، لیکن مفتی صاحب نے پوری طرح سے سمجھا دیا کہ یہ جو ڈیسیژن تھا، یہ جو فیصلہ عدالت نے سنایا ہے یہ غلط ہے اور یہ اسلام کے خلاف ہے۔ یہ ساری چیزیں کیوں الیکشن سے کچھ دن پہلے کیوں ہو رہی ہے، پہلے کیوں یاد نہیں آئی یہ ساری چیزیں، کیوں الیکشن کے کچھ دنوں سے پہلے ہی کیوں یہ ساری چیزیں ہو رہی ہے؟ عوام کوئی بے وقوف نہیں ہے، لیکن انشاءاللہ تعالی یہ سب ہونے کے باوجود بھی عوام کا سپورٹ میں کوئی کمی نہیں ہونے والی ہے انشاءاللہ تعالی۔ اور امید کرتے ہیں جیسے انہوں نے کہا ہے کہ جو ہے پاکستان میں انصاف پسند ججوں کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ یہ جو جج نے یہ فیصلہ سنایا ہے اس پر تو بڑے ڈاؤٹس ہو رہے ہیں کہ اس کو جو عمران کے مخالفین ہیں جو چاہتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ جیل میں ہی رہے، تو انہوں نے شاید اس جج کو پیسے کھلائے ہیں یہ فیصلہ سنانے کے لیے، ادروائز جو ہے یہ شرعی طور پر، اسلامی طور پر یہ فیصلہ بالکل غلط ہے۔ اور کیسے انہوں نے یہ فیصلہ لیا ہے، کیسے انہوں نے یہ 7 سال کی سزا سنا دی ہے اور انہوں نے اس نکاح کو غیر شرعی قرار دے دیا ہے، یہ سوچنے والی بات ہے۔ اور پاکستان کو بہت ضرورت ہے انصاف پسند ججوں کو، جو انصاف پر عمل کریں، جو عدل قائم کریں، جو انصاف قائم کریں پاکستان میں، جس کی بہت ضرورت ہے۔ یہ تھی آج کی ویڈیو، امید ہے کہ آپ سب کو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں، چل دین اپنا بہت خیال رکھیے گا، فی امان اللہ۔ میں نے دیکھا پاکستان جہاں سے میرا دھرتی